ہم سب کا سفر ایک دن یہیں ختم ہونا ہے۔ یہ دنیا صرف ایک پڑاؤ ہے، ہماری اصلی منزل تو یہیں ہے، اور ہمیں اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ کے ہم کیا کھو رہے ہیں اور ہماری اصلی منزل کیا ہے، اور ہمیں اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یہی حقیقت ہے جس کو ہم اکثر بھلا دیتے ہیں، اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور ہماری اصلی منزل تو کچھ اور ہی ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا یہ ایک پل کا خواب ہے، اور ہماری اصلی منزل تو روح کی سکون ہے۔ قبرستان خاموشی کا گھر نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنی آخری منزل دکھاتا ہے۔ یہاں پہ آ کے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیاوی دوڑ بھاگ کا کوئی مطلب نہیں، اور ہم سب کو ایک دن یہیں لوٹنا ہے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سناٹا چیختا ہے یہاں، ہر ایک قبر ایک کہانی کہتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیاوی دولت اور شہرت کا کوئی مول نہیں، صرف ہمارے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو اس سناٹے پر، یہ تمہیں تمہاری اصل منزل دکھاتا ہے۔ اللہ کی بڑائی تو ہر طرف ہے، اور اس کا خوف ہمیں اس دنیاوی دوڑ بھاگ سے روک کر آخرت کی فکر کرنے کو مجبور کرتا ہے۔ کلپنا کرو اس پل کی جب زمین تھرا اٹھے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، ہر انسان نفس و نفس کے عالم میں ہوگا، جب اللہ کی رحمت کی امید میں نظریں جھکی ہوئیں گی۔ یہ وہ پل ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور انسان کے پاس اپنے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کلپنا کرو جب جہنم کی آگ بھڑکے گی، ہر طرف خوف کا منظر ہوگا۔ اس پل تم کس چیز سے پناہ مانگو گے، اپنے اعمال سے یا اللہ کی رحمت سے؟ پناہ کرو قبر کا تنگ اور تاریک مقام، جہاں تمہارے سوا کوئی نہیں ہوگا، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اب تم اس پل کے لیے تیار ہو کہ ابھی بھی دنیاوی چیزوں کے پیچھے کھوئے ہو؟ کلپنا کرو جب تمہارے اپنے بھی تمہیں دفنا کے چلے جائیں گے، ہاں پوچھنے والی ذات صرف اللہ کی ہوگی۔ اس پل تم کس چیز کے لیے تڑپو گے، اپنے اعمال سے یا اللہ کی رحمت سے؟ ابھی بھی وقت ہے، ایک دفعہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے تو واپس موقع نہیں ملے گا، اس لیے ابھی سنبھل جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ چلو۔ میرے بندوں، یہی آخری مقام ہے۔